على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وأهل بيته الأصفياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا جد له ولا ند له ولا زد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيقنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة البراء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اہل اسلام کو اہل کفر سے مکالمہ کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ قرآن مجید میں یا بنی اسرائیل سے جب خطاب کیا جاتا ہے تو وہ خطاب خاص ہوتا ہے یہودیوں کے لیے، اور جب یا اہل الکتاب کہہ کر خطاب ہوتا ہے تو وہ یہود و نصارہ دونوں کو ہوتا ہے۔ اسلام کی دشمنی کے اعتبار سے، نہ ماننے کے اعتبار سے، انکار کرنے کے اعتبار سے مشرکین مکہ کے علاوہ یہ دو بڑے گروہ جو آپ علیہ السلام سے پہلے آنے والے انبیاء کے ساتھ منسوب ہیں، پائے جاتے تھے، اور کسی نہ کسی اعتبار سے اسلام کے اوپر ہرزہ سرائی کرتے ہوئے میدان عمل کے اندر کسی نہ کسی اعتبار سے رہتے تھے۔ کبھی مسلمانوں سے یہ کہہ کر اختلاف کا اظہار کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصرانی کہتے تھے کہ نہیں عیسائی تھے، تو مختلف انداز سے وہ میدان کے اندر اختلافی باتوں کو رکھا کرتے تھے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ مسلمان بحث مباحثے کے اندر پڑا رہے، اختلافات میں پڑا رہے، اور جو دین کی محنت ہے یہ رک جائے۔ اسلام کسی مولویت کا یا کسی خاص طبقے کا نام نہیں ہے۔ اسلام تو ایک حقیقت ہے، جس حقیقت کے کچھ مبادیات، کچھ بنیادیں ہیں، اور ان بنیادوں کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اس لیے اسلام کے ارکان کو جب ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ پہلا رکن توحید و رسالت ہے، دوسرے نمبر پر نماز ہے، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے، چوتھے نمبر پر رمضان المبارک کے روزے ہیں، اور 5ویں نمبر پر حج بیت اللہ ہے۔ یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے۔ تو اب اسلام کسی شخصیت کا نام نہیں ہوا، کسی مولوی کا نام نہیں ہوا، کسی ایک فرد کا نام نہیں ہوا، بلکہ اسلام اپنے ارکان کے اعتبار سے 5 قسم کے اعمال بتاتا ہے کہ یہ 5 اعمال ہیں۔
سب سے پہلے توحید و رسالت کو رکھا ہے کہ توحید و رسالت کو جو نہیں مانتا باقی چاروں اعمال اس کو فائدہ نہیں دیں گے۔ بنیادی طور پر ان 5 ارکان میں بھی سب سے پہلے توحید و رسالت کو رکھا ہے کہ پہلے ایمان ضروری ہے توحید پر، اللہ کی وحدت پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے آخری رسول ہونے پر۔ کیونکہ توحید و رسالت پر اگر ایمان نہیں ہوگا تو نماز پہنچانے والے بتانے والے تو رسالت رسول ہی ہیں، پھر ان پر اعتبار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو 5 طرح کی چیزوں کو ارکان اسلام کہا گیا: توحید و رسالت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، 5 چیزوں کو بیان کیا۔ اب اسلام کو سمجھنا بہت آسان ہوا۔ اسلام یہ 5 چیزیں ہیں، ان کے اوپر کھڑا ہوا ہے، یہ اسلام کی بنیادیں ہیں۔ اب جو نظام اسلامی مطالبہ کیا جاتا ہے اس کے اندر بھی قرآن و سنت کی بالادستی کا مطالبہ رکھا جاتا ہے، اللہ کی حاکمیت کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اہل کتاب چونکہ ایک نبی پر یقین رکھنے والے تھے، ایک نبی کے ماننے والے تھے، اور انبیاء جتنے بھی گزرے ہیں ان سب کی دعوت کا جو پہلا جز تھا وہ توحید پر مبنی تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، اگر آپ دیکھیں گے تو اس نبی کے وقت کے نبی کی دعوت کا پہلا جز جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر مبنی ہوگا۔ آدم علیہ السلام کی امت، آپ کی قوم، آپ کے اوپر ایمان لانے والے جو کلمہ پڑھتے تھے اس کلمے کو یوں پڑھتے تھے: لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ پہلا جز توحید ہوتا تھا۔ اسی طرح سے نوح علیہ السلام آئے تو کلمے کا پہلا جز وہی رہا: لا الہ الا اللہ نوح نجیح اللہ۔ اسی طرح انبیاء آتے رہے، ہر نبی پر کلمہ پڑھا گیا، اس کی امت نے کلمہ پڑھا۔ لیکن انبیاء کی ساری دعوتوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو پہلا جز آپ کو توحید کا نظر آئے گا، اللہ کی الوہیت کا نظر آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام پر کلمہ پڑھا گیا: لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اسماعیل علیہ السلام پر کلمہ پڑھا گیا: لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام پر کلمہ پڑھا گیا: لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام پر کلمہ پڑھا گیا: لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ یہ کلمہ پڑھا گیا۔ اب جن سے قرآن میں خطاب کیا جا رہا ہے وہ یہود و نصارہ دونوں ہیں۔ اب قرآن مجید میں طرز استدلال یہ ہے، بیان کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے مخالف سے بات کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جھگڑا کم کرو، مشترکات کو ڈھونڈو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطل سے بات کرنے کا طریقہ بتایا، جھگڑا نہیں، کلام کا طریقہ بتایا کہ ضروری ہے کہ آپ ان سے یہ بات کہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا اور اہل کتاب سے یوں خطاب کیا: قل یا اہل الکتاب، میرے محبوب آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اہل کتاب سے کہیے، یہ جو آپ سے لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آ جاؤ اس بات پر، آ جاؤ جو میرے اور تمہارے بیچ میں ایک جیسی ہے۔ میرے اور تمہارے بیچ میں جو بات ایک جیسی ہے اس پر آ جاؤ۔ وہ کیا بات ہے کہ میری دعوت کا جو پہلا جز ہے نا وہ کیا ہے؟ توحید۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا پہلا جز توحید،
موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا پہلا جز توحید، اور توحید کا مطلب کیا ہے؟ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجتوں کو پورا کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی کشتی پار لگانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بیماروں کو شفا دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود ہونے کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی نظام کو چلانے والا نہیں۔ حقیقی طور پر اگر کائنات میں کسی کی بادشاہت ہے اور کسی کا نظام ہونا چاہیے تو وہ صرف اللہ رب العزت کا ہونا چاہیے۔ یہ توحید ہے۔ کہ تمہارا اور میرا پہلا جز تو ایک جیسا ہے، لہذا اس کے اوپر آؤ اور پہلے جز کو بیان کیا۔ دیکھو اس بات پر آتے ہیں جو ہمارے اور تمہارے بیچ ایک جیسی ہے، مشترکات جمع کرتے ہیں، اور وہ بات کہ اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ پہلا کام تو ہم یہ کریں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ کیوں؟ تمہارے عیسیٰ تمہارے موسیٰ تمہیں یہ کہہ کر گئے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کہہ رہا ہوں، تو جس بات میں عیسیٰ اور موسیٰ برابر ہیں اس پر تو اکٹھے ہو جاؤ۔ دوسری چیز فرمایا وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی دعوت، عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام یہ ہے کہ عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا بھی نہیں ہے۔ اب نبیوں کی دعوت اس بات کے اوپر ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب سے مخاطب ہیں اور آپ ان سے فرما رہے ہیں، اس بات پہ آ جاؤ اور رک جاؤ اس بات سے، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بناؤ، آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بناؤ۔ اور فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم پھر جاتے ہو اس بات سے، بناتے ہو، پھر جاتے ہو اس بات سے، بناتے ہو، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو فرمایا مسلمانوں تم اعلان کر دو اور یہ کہو، ان سے کہو، تم گواہ ہو جاؤ کہ ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، ہم اللہ کی تابعداری سے تو نہیں نکلیں گے، اس کی تابعداری سے نہیں نکلیں گے۔ اب دیکھیں آپ کہ اہل کتاب کو یوں خطاب کیا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ اہل کتاب جو تھے وہ اللہ کو تو مانتے تھے، اور کہا گیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بناؤ۔ حاتم طائی کا بیٹا عدی بن حاتم یہ عیسائی تھا پہلے، پھر اللہ کے نبی پر ایمان لایا، صحابی رسول ہو گیا۔ اب اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت سورہ توبہ کی ایک مقام پہ پڑھتے سنا کہ نصارہ نے اپنے احبار اور اپنے رہبانیت اختیار کرنے والوں کو رب بنا لیا تھا۔ تو اب وہ حاتم طائی کا بیٹا کیونکہ عیسائیت سے کنورٹ ہوا تھا اسلام میں، تو اس نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ ہم نے تو کبھی رب نہیں بنایا، ہم نے تو کبھی رب نہیں بنایا۔ جیسے آج کا مشرک قبر پہ سجدہ دیتا ہے، مزار پہ سجدہ کرتا ہے، کہتا ہے ہم اس کو تو سجدہ، ہم اس کو خدا تو نہیں کہہ رہے، سجدہ کر رہے ہیں، وہ خدا تھوڑی ہے۔ اب اس نے کہا کہ ہم نے تو کبھی رب نہیں بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، میں ترمذی کے اندر سے وہ بات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اما انہم لم یکونوا یعبدونہم، یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ رب بنانا کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں رب بنانا یہ نہیں ہے کہ سجدہ کر کے ساتھ خدا بھی مانے، سجدہ کر لیا، نہ ماننا تو رہا ہی نہیں، عمل سے بتا دیا کہ کر رہا ہے سجدہ تو مان رہا ہے۔
فرمایا اما انہم لم یکونوا یعبدونہم، بات یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے، بلکہ ان کی بات اس طرح مانتے تھے، ولکنہم کانوا اذا احلوہم، وہ ان کے لیے کسی چیز کو حلال کرتے تھے، استحلوہ، تو وہ بھی اس کو حلال جانتے تھے، اور وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا، جب کسی چیز کو ان پہ حرام کر دیتے تھے، حرموہ، تو وہ اس کو حرام جانتے تھے۔ اب یہ جو کسی چیز کو حرام اور حلال کرنے کا اختیار ہے، یہ کس کے پاس ہے؟ زور سے بولو۔ کسی چیز کو حرام قرار دینا، کسی کو حلال قرار دینا، یہ اختیار ہے اللہ کے پاس۔ اگر اس اختیار کو کوئی اور استعمال کرنا شروع کر دے، اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام کہے، کسی کو حلال کہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو برداشت نہیں کرتے، یہ گوارا نہیں کرتے۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اوپر شہد کو حرام کر دیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ، جس چیز کو آپ کا رب حلال کر چکا ہے آپ کیسے حرام کرتے ہیں؟ سمجھے بات کو؟ لوگوں کو یہ گستاخی نظر آتی ہے، لیکن یہ گستاخی قرآن میں ہے۔ ان کے دماغ میں شیطان ہے، شیطنت بھری ہوئی ہے۔ اللہ کا جو مقام ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ خالق ہے، رسول مخلوق ہے، لیکن جو رسول کا مقام ہے کائنات میں کوئی انسان اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اب اللہ رب العزت کا اختیار ہے کہ وہ جس چیز کو حلال کرے، جس کو حرام کرے۔ اب رسول اللہ سے عدی بن حاتم نے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات یہ نہیں ہے اما انہم لم یکونوا یعبدونہم، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے، ولکنہم، لیکن بات اس طرح ہے کہ احلوا لہم استحلوہ، جس چیز کو وہ ان کے لیے حلال کر دیتے تھے یہ اس کو حلال سمجھتے تھے، اور وہ جس چیز کو حرام کرتے تھے یہ حرام سمجھتے تھے۔ یعنی کسی کا حلال کردہ، کسی کا حرام کردہ، یہ اللہ کے ماں سوا کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ رب ماننا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رب ماننا ہے، یہی رب ماننا ہے۔ اب سجدہ قبر پہ ٹھوکا ہوا ہے اور کہتے ہیں ہم تو کوئی مزار والے کو یہ تو نہیں مانتے کہ یہ خدا ہے، اور مانتے تو نہیں ہے، بدبخت کام تو وہی کر رہا ہے جو خدا کے سامنے کرنا چاہیے۔ نہ ماننا اور کیا ہوتا ہے، یہی تو ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں یہ نہیں ہے کہ عبادت کرتے تھے، وہاں تو حلال حرام کے فیصلے ہیں، اور یہاں حرام کام جو ہے نا مزاروں پر کیا جا رہا ہے۔ یعنی جن لوگوں نے ساری زندگی اللہ کی معرفت، اس کی پہچان سکھائی، ان کی دعوت کو چھوڑ کے انہی کو معبود بنا لیا لوگوں نے۔ ان کی کتابیں نہیں پڑھتے کہ وہ کیا کہتے ہیں، نہیں، انہی کو جو ہے نا کیا بنا لیا، نہیں یہی ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، اور یہاں سے سلسلہ چلتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ حرام اور حلال کا اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اب جو قانون سازیاں ہوتی ہیں، اور وہ قانون سازی جب اللہ کے نظام کے خلاف ہو، اس میں کسی حلال چیز کو حرام، کسی حرام کو حلال قرار دیا جائے، تو یہ قانون ساز اسمبلی ہو، قانون ساز افراد ہوں، تو یہ بھی ایک معنی میں خدائی کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم خدا ہیں۔ کیوں؟ جو چیز مثال کے طور پر ہمارے پاکستان میں قانون یہ ہے کہ قرآن و سنت کی بالادستی ہوگی، لکھا ہوا ہے کاغذوں میں خوبصورت حروف میں، لیکن کسی کورٹ میں قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا، عمل نہیں ہے، لکھا ہوا ہے قرآن و سنت کی بالادستی ہوگی، لیکن فیصلہ اکثریت پر ہے، اور اکثریت پر فیصلہ شرک ہے۔ یعنی اللہ کے حکم کو چھوڑ کے فیصلہ کرتے ہیں اکثریت پر۔ اکثریت تو بے ایمانوں کی ہے، اکثریت تو بے ایمانوں کی ہے۔ جو لوگ مسجد آتے ہیں ان کی تعداد اگر 100 ہے، تو جو کلب جاتے ہیں ان کی تعداد 200 ہے۔ بے ایمان زیادہ ہے، ایمان والے تھوڑے ہیں۔ تو نظام تو اللہ رب العزت کا چلے گا۔ تو اب جو لوگ اللہ کی حرام کو حلال اور اللہ کے حرام کو حلال بتاتے ہیں، تو وہ قانون نہیں بناتے، وہ اپنے اندر ایک خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق۔
مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ایک شاگرد جو عالم بنا، آپ کے پاس تشریف لایا، کسی علاقے میں دین کی خدمت کرنے جا رہا تھا۔ استاد کے پاس آئے کہ حضرت مجھے کوئی وصیت کریں، کوئی نصیحت کریں، میں دین کی خدمت کے لیے فلاں علاقے جا رہا ہوں، کس طرح کام کروں، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد سے کہا، جاؤ بیٹا دین کی خدمت کرو، دو کام نہیں کرنا، ایک خدائی کا دعویٰ نہ کرنا اور ایک رسالت کا دعویٰ نہ کرنا۔ تو شاگرد حیران ہو گیا کہ میں آپ کا شاگرد ہوں، میں خدائی کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ کا شاگرد ہوں، میں نبوت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں؟ کہ حضرت مجھے تو بات سمجھ نہیں آئی۔ تو شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جو تو چاہے، جس کا تو ارادہ کرے وہ ہو جائے، یہ خدائی کا دعویٰ ہے، اور جو بات تو کرے تجھ سے کوئی اختلاف نہ کر سکے، یہ نبوت کا دعویٰ ہے۔ جو چاہے وہ ہو جائے، یہ تو اللہ کی صفت ہے، اور جس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا وہ نبوت کی بات ہے، میری بات تھوڑی ہے، مجھ سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، نبوت کی بات سے اختلاف کفر ہے۔ لیکن نبوت کو سمجھا کیسے جائے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے قرآن ہے اور نبی کا اپنا فرمان موجود ہے۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی سوچ سے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ یہاں ہمارے ایک دوست ہیں وہ بھی دوسری شادی کر رہا تھا، تو اس کی جو پہلی بیوی تھی نا، اس کا والد بہت بڑا تبلیغی تھا، تو اب وہ دوسری شادی اس کی کوئی مجبوری تھی، کر رہا تھا، کوئی گناہ تو نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ تو اس کے سسر نے کہا کہ اگر تم دوسری شادی کر رہے ہو تو میری بیٹی کو طلاق دے دو۔ تو اس نے کہا بھائی میں کیوں طلاق دے دوں؟ تو وہ تبلیغی بھائی نے دلیل جو دی تھی نا وہ یہ دی، اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ جب حضرت علی دوسری شادی کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم دوسری شادی کر رہے ہو تو فاطمہ کو چھوڑ دو، تو مجھے بھی یہ اختیار ہے۔ اب اپنے آپ کو کدھر ملا رہا ہے؟ اب یہ تو دیکھا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ نہیں سمجھا کہ کیوں فرمایا، سمجھنے کی بات نہیں سمجھا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، دیکھو سوکن جو ہوتی ہے نا، دو بیویاں، تو لازمی بات ہے کہ وہ آپس میں کوئی تو میں ہوتی ہے، لازمی باتیں ہوتی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا، یہ فرمانا کہ اگر تم دوسری شادی کر رہے ہو تو فاطمہ کو چھوڑ دو، اس کا مطلب کیا تھا؟ آپ نے علی کو دوسری شادی سے نہیں روکا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری شادی سے نہیں روکا، لیکن اپنی بیٹی کی قربانی دی، اور یہ قربانی کو بعض لوگ سمجھے نہیں، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری بیٹی پر اگر کوئی دوسری شادی کرے گا تو ہماری بیٹی کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تھا۔ نبی نے کیوں فرمایا اس بات کو سمجھو، روایت پڑھتے ہو درایت نہیں سمجھتے ہو، اس لیے فرمایا۔ جب دو سوکنے ہوں گی، ظاہر ہے نبی کی بیٹی حضرت علی نے ایک اور سے شادی کر لی، اب حضرت علی کی دو بیویاں ہوئی، آپس میں سوکنے ہو گئی۔ اب اگر یہ آپس میں لڑ جائیں، کسی بات میں ان کی تو میں ہو جائے، اور حضرت فاطمہ الزہرا اس عورت، اس سوکن سے کہہ دے تجھ پہ لعنت ہو، کیونکہ عورت تو سب سے پہلے لعنت کرتی ہے، لعن تان بہت زیادہ ہے، گالی دے۔ عورت دوسری بات یہ کرتی ہے کہ تیری نسل ہی ایسی ہے۔ اگر حضرت فاطمہ اس سے یہ کہہ دے، بعید ہے فاطمہ الزہرا ایسا کیوں کہیں گے، لیکن جس کو لا رہے ہیں وہ فاطمہ الزہرا کو اگر کہہ دے تو اس کا ایمان بچے گا۔ ادھر فاطمہ کس کی نسل سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اس وجہ سے حضرت علی سے فرمایا کہ اگر تم سوگن لا رہے ہو تو فاطمہ کو چھوڑ دو. کیوں؟ اگر فاطمہ تیری بیوی رہے گی، وہ سوگن فاطمہ کو نسل کے اوپر کوئی گالی دے گی، کوئی بات کرے گی تو اس کا ایمان جائے گا. نبی کو اس کے ایمان کی پرواہ ہے، اس لیے میری بیٹی کو چھوڑ دو اگر اس کو رکھ رہے ہو. اور میں نے اس کو کہا بابا تیری بیٹی کو اگر اس کی سوگن 100 گالیاں دے دے کافر تو نہیں ہوگی؟ تو نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ بھئی رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ اس وجہ سے فرمایا، اس کے ایمان کو بچایا. آپ کو گالی دینے سے کوئی کافر تھوڑی ہوتا ہے. ہماری تو کوئی پگڑی بھی پاؤں کے نیچے کر دے تو اس سے کافر تھوڑی ہوگا، بہت زیادہ ہوا تو گناہ گار ہو جائے گا. تو شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ 2 کام نہ کرنا، جو تو چاہے وہ ہو جائے، یہ خدائی کا دعویٰ ہے. تیری بات سے کوئی اختلاف نہ کر سکے، یہ نبوت کا دعویٰ ہے. بات سمجھو، یہ بات سمجھنے کی ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں اختلافات تو بہت ہیں، لیکن قرآن سے دوری کی وجہ سے ہم قرآن کو سمجھ نہیں رہے. اس میں پورا ضابطہ ہے زندگی کا، حیات کا، گزارنے کا، لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں رہے. ہم اپنی منشا سے، اپنی طرز سے کام کرنے کے شوقین ہیں. تو اسلام کو کسی مولویت کا نام نہ دو، اسلام کو کسی ایک شخصیت کا نام نہ دو. عقیدت کسی سے اسلام کی وجہ سے، علماء کی وجہ سے رکھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن عقیدت میں حد سے گزرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. کل ہم نے ایک ویڈیو کسی نے واٹس ایپ پہ مجھے بھیجی، اس میں ایک مولوی صاحب کھڑے ہیں، الیکشن ہے KPK میں شروع ہے. وہ مولوی صاحب کہہ رہے کہ ملک حزب اللہ کے اوپر اعتماد کرنا علماء پر اعتماد کرنا ہے. چلو ٹھیک ہے، ملک حزب اللہ پر اعتماد کرنا ایسے ہے جیسے کہ ہم قرآن پر اعتماد کر رہے ہیں. ملک حزب اللہ کی داڑھی بھی نہیں تھی جو بیٹھا ہوا ساتھ. اور ملک حزب اللہ پر اعتماد کرنا ایسے ہے جیسے رسول اللہ پر اعتماد کرنا ہے. اور ملک حزب اللہ پر اعتماد کرنا ایسے ہے جیسے اللہ پر اعتماد کرنا ہے. جب اس مولوی نے اللہ کہا تو حزب اللہ اپنی ٹوپی کھجا رہا تھا کہ یار مولوی سے لگزیات شو ملا لگزیات شو. جب یہ بھی مانگتے ہیں تو یہ پھر اسلام اس طرح بیان کرتے ہیں. وہ جس کے لیے کہہ رہا تھا نا وہ اپنا سر کھجانے لگ گیا کہ یار پرانے سے جوڑو. تو یہ ایسا بھی نہیں ہے. ووٹ تو ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، امانت ہے، صحیح آدمی کو دینی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ملک حزب اللہ پر اعتماد خدا پر اعتماد ہے. ملک حزب اللہ تو وہ ہے جو گیرہ خپری دی خرب چیا پدے باندھے چے تو وہ پہ خدے اعتماد دے. تو بات یہ ہے سمجھنے کی کہ ایسے عقیدت میں اندھا نہیں ہونا چاہیے. آپ ہم سے محبت کریں اچھی بات ہے، لیکن محبت میں آپ کہیں کہ یار آپ ایسے ہیں جیسے صحابی، تو میں آپ پہ لعنت بھیجوں گا. کیوں؟ میں صحابی کی طرح ہو سکتا ہوں؟ میں اس کے پاؤں کی خاک بھی نہیں بن سکتا. یہاں تو خدا تک پہنچا رہے ہیں. عقیدت وہ ہو جو اسلام کے تابع ہو، شریعت کے تابع ہو. یہ کون سی عقیدت ہے کہ انسان کو انسانیت سے نکال دیا اور کہاں جا کے کھڑا کر دیا؟ یہ مولویت ہے؟ کیا ہے یہ؟ اندھی تقلید ہے. تو اسلام کو سمجھنے کے لیے علماء کے پاس بیٹھنا تو ضروری ہے، لیکن علماء کو بھی دیکھیں کہ قرآن اور حدیث ہی بتا رہے ہیں یا صرف ایک ہی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ بس ادھر کا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی نہیں. ایسی بات نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ معاشرے میں بہت زیادہ چل گئی کہ سعودی عرب والوں نے کہتے ہیں کہ تبلیغ والوں پر پابندی لگا دی. اس سے پہلے کون سا ان لوگوں نے تبلیغ کی ادھر اجازت دی ہوئی تھی؟ کون سی مسجد میں وہاں پر تبلیغ والے بیان کرتے تھے؟ کوئی کسی جگہ پر بھی وہ نہیں چھوڑتے تھے. اور سعودی عرب کوئی ہماری اس اعتبار سے پہچان نہیں ہے کہ ان کا اسلامی ٹھیک ہے اور یہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. آپ ان کے حالات پڑھتے رہتے ہیں. ہر شہزادہ وہ جو ہے اس کی جو رنگینیاں وہ مناتا ہے راتوں کو، اور پورے ملک سے بڑی بڑی ماڈلیں منگاتے ہیں، کتنا $1000 اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں. یہ کہانیاں بھی آپ لوگوں نے پڑھی ہوں گی. تو ہمارا اسلام ان کے محتاج نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے ان تتولوا. ان عربوں سے اللہ مخاطب ہے، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. عرب سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اگر عرب رسول سے محبت نہیں کرتے تو ہمارا ان سے کیا تعلق ہے؟
آپ نے فرمایا عربی سے محبت 3 وجہ سے، میں عربی، قرآن عربی، جنت کی زبان عربی۔ اب ہے عربی اور نبی کے راستے پر نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت مکہ میں دیتے رہے اس دعوت پر پابندی لگا رہے، تو اس ابن سلیمان پہ 100 دفعہ لعنت ہے، ہم اس کا کیا کریں؟ تو یہ شخصیت پرستی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمارے پاس بھیجا ہے اور اس قرآن کے لیے کیا فرمایا کہ اس کا محافظ میں ہوں۔ ابن سلیمان جو مرضی یہ کر لے، وہ قرآن کے اندر تحریف نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جس کو ہدایت بنایا وہ قرآن ہے، وہ نبی کا فرمان ہے، ابن سلیمان تھوڑی ہے، یا یہ امارات والے عربی تھوڑی ہیں، یہ ہمارے لیے تھوڑی ہیں ہدایت کا ذریعہ۔ یہ ان کو دیکھ کے تو ہم عبرت کریں گے کہ جو کام یہ کر رہے وہ کام ہم نہ کریں۔ یہاں ایک بابا جی تھے، جب میں جا رہا تھا تو وہ دبئی میں جا رہا تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب آپ جب دبئی جائیں گے تو میرا ایک کام کرنا۔ میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا جو دبئی مال ہے نا وہاں پر اس کے باہر 10 منٹ آپ وہاں کھڑے ہو جانا، دبئی مال کے باہر 10 منٹ کھڑے ہو کے بس پھر آپ اپنے گھر آ جانا، پھر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا۔ تو میں نے کہا صحیح ہے۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ چلا گیا کہ یار ہمیں دبئی مال دکھاؤ، تو ہمارے کو واپسی کا راستہ ہی جو ہے نا وہ نہیں مل رہا تھا، یہ بھی ہمارے چاچے کا بیٹا بھی ساتھ تھا۔ خیر ہم نے دیکھا، اس کی بات میرے ذہن میں تھی۔ میں جب وہاں سے نکل کے واپس آ گیا یہاں، تو اس نے مجھے کہا کہ آپ گئے تھے؟ میں نے کہا ہاں گیا تھا۔ اس نے کہا وہاں دیکھا آپ نے؟ میں نے کہا دیکھا۔ اس نے کہا آپ نے پھر کیا کہا جب دیکھا تو؟ میں نے کہا میں کیا کہتا، میں تو عربی نکل رہے تھے تو میں دل میں اتنا ہی کہہ رہا تھا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایسا نہیں بنایا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایسا نہیں بنایا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایسا نہیں بنایا، میں تو یہی کہہ رہا تھا۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں بھی یہی کہہ رہا تھا۔ تو میں نے کہا یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو ایسا نہیں بنایا کہ ہم اس کا نام لینے کے بعد اسی کے مخالف گروہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہمیں اللہ نے ایسا نہیں بنایا۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں اللہ نے ایسا بنایا ہے، ایسا بنایا ہے، ایسا بنایا ہے کہ تم جتنے بھی گناہ گار ہو جاؤ لیکن تم اللہ اور اس کی رسول کی عزت کے اوپر حرف آنا جو ہے نا تمہیں گوارا نہیں ہے۔ یہ شکر ادا کرو کہ تمہیں اس سے دکھ ہوتا ہے، تمہیں اس کی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہو رہی ہو، اور جن کے اوپر جن کی زبان میں قرآن اترا تھا اگر ان سے اللہ نے قرآن لے لیا ہے تو ان کی بے قدری کی وجہ سے لیا ہے، اور اگر اللہ آپ سے لے گا تو آپ کی بے قدری کی وجہ سے لے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی